نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، مومنین کی صفات کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، تو اس میں سے میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر کئی سارے صفات کا مجموعہ بنایا ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کے اندر اللہ تعالی تمام صفتوں کو رکھا ہے اور ان صفتوں کا خیال اور حل بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو ان کی مختصر تفصیل اور تشریح میں کل بتا چکا ہوں۔ تو ایسے ہی تو مال آ گیا تو آدمی کے اندر تکبر نہیں آنا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو مال غریبوں کے ساتھ بیٹھو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے غریبوں کی صفت ہمارے اندر آئے گی، مالداروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو مالداروں کا تکبر ہمارے اندر آئے گا۔ ہمارے ایک استاذ محترم ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری عمر تقریباً پوری عمر حدیث قرآن تشریح سب پڑھانے میں ان کی عمر لگی ہے، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو وہ حضرت ایک مرتبہ کسی کے پاس مہمان ہوئے، کسی دینی کام کی وجہ سے گئے ہوئے تھے، تو تقریباً مہینہ یا مہینے کے قریب وہاں رکنا ہوا، تو بہت بڑے مالدار رئیس کے گھر میں رکنا ہوا۔ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ مالدار کے گھر میں ایک مہینے کے قریب رہنے کی وجہ سے میرے اندر ناشکری کی صفت پیدا ہو گئی تھی کہ بھئی ہمارے گھر میں تو رہنے کی چیزیں ایسی ہیں، یہاں ایسے ہیں، یہاں حالت ایسے ہیں، وہاں ایسے ہیں، تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پھر آنے کے بعد کئی دنوں تک وہ اثر باقی رہا۔ جن کی عمر 40 سے 50 سال تک حدیث کے پڑھانے میں، قرآن کو سمجھانے میں، مسائل کے سمجھانے میں جو زندگی گزری ہے، وہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً مہینے کے قریب تھا صرف میں، تو میرے اندر ناشکری کا مزاج بن گیا تھا، اور گھر کو آنے کے بعد بھی وہ مزاج باقی رہا۔ تو پھر میں اپنے دل کو سمجھاتا رہا، پھر میں بہت مجاہدہ کرنے کے بعد پھر میں عام حالت پر آ گیا، میرے اندر پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ ہر اعتبار سے زندگی میں آنے والے احوال، زندگی میں آنے والے سچویشنز جو ہوتے ہیں، اس کا حل، اس کا سلیوشن اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہیں۔ غصے میں کیا کرنا،
ہمدردی میں کیا کرنا. اور اسی لیے ایک اردو کا جملہ بھی ہے, کبھی بھی جوش کی حالت میں وعدہ مت کرو اور غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو. جوش اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہیں کرنا اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. یہ دونوں چیزیں خطرناک ہے. ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا, ان دونوں کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. یہ جملہ سامنے آئے گا. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. لمحے کتنے ہوتے ہیں؟ منٹوں میں, سیکنڈوں میں غلطیاں ہوتی ہے اور اس کی سزائیں مہینوں, سال بھر, بسا اوقات پوری زندگی سزا ملتی ہے کہ نہیں؟ تو غصے میں کیا جانے والا فیصلہ, خوشی میں کیا جانے والا وعدہ, ان دونوں کی سزا کیا ہوگی کہ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. یہ حال ہوگا. اسی لیے ہمیشہ معتدل حالت میں رہنا, معتدل رہنا ہمیشہ. معتدل مانے نہ تفریط اچھی, نہ افراط اچھا, توسط کے درجے میں ہر بات اچھی. اوور ایکٹنگ بھی نہیں, پورا لو بھی نہیں, درمیان میں انسان کو رکھنا ہمیشہ. ہاں, انسان ہونے کے ناطے غصہ آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلوان وہ نہیں ہے جو غصہ آنے پر سامنے والوں کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے. پہلوان تو طاقتور سامنے والے کو نیچے گرا دیتا, انہیں پہلوان نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے کہ غصہ آنے پر اپنے آپ پر قابو پا جائے. اس لیے میں کل بتایا نا آپ کو ایک واقعہ, زین العابدین رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک حکایت لکھی گئی. بڑے صابر تھے, بڑے مجاہد تھے, زاہد تھے, صابر تھے. ان کی ایک باندی تھی, وضو کا پانی ڈال رہی تھی. فسقط الابریق من یدیها علی وجہہ, تو وہ جو لوٹا تھا, باندی کام کرنے والی تھی گھر میں, تو ان کو وضو کا پانی اوپر سے ڈال رہی تھی. وہ لوٹا گر کر ان کے چہرے پر گرا. فسالت دمہ, پھر ان سے خون بہنے لگا. وہ جب ڈول گرا تو ان کے چہرے سے خون بہنے لگا. تو اب معلوم ہے نا کیا حالت ہوگی مالک کی. اب جو بڑا ہوتا ہے اس کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے اپنے چھوٹوں پر, تو ان کو بھی غصہ آ گیا. تو یہ اللہ والی تھی, اللہ کی بندی تھی, اللہ قرآن کا علم رکھنے والی تھی. اس نے کہا ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں غصہ پی جانے والے. تو حضرت نے فوراً سوچا نہیں, اللہ کا نام آ گیا, اللہ کا کلام آ گیا, قرآن سامنے آ گیا, اللہ کی بات سامنے آ گئی. تو حضرت نے کہا کظمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا, میں نے اپنا غصہ پی. یہ ہے اللہ کے لیے غصے کو پی جانا, یہ ہے اللہ کے لیے صبر کرنا, یہ ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. کظمت غیظی کہا. اس کے بعد باندی بہت ہوشیار تھی, اللہ والی تھی, کہا والعافین عن الناس, اللہ والے اللہ کی بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت نے کہا عفا اللہ عنکی, اللہ تجھ کو معاف کرے. اللہ جب معاف کر دیا تو میرا کیا کام ہے, چلو اللہ تجھ کو معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دیا, یہ مطلب ہے. اس کے بعد کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت نے کہا انتی حر لوجہ اللہ, تم اللہ کے لیے آزاد ہو. چلو یہ ہے صبر, یہ ہے غصے کو پی جانا. تو ایسے انسان کے کئی حالتیں ہیں. مالداری کی بھی ایک حالت, بیماری کی بھی ایک حالت, غریبی کی بھی ایک حالت, سفر کی بھی ایک حالت, غصے کی بھی ایک حالت, غیر شادی شدہ کی بھی ایک حالت, شادی شدہ کی بھی ایک حالت. انسان کے جو سچویشنز ہے لائف کے, زندگی کے, ان تمام سچویشنز میں انسان قرآن کے, نبی کے طریقوں کے, اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگے رہے گا, کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. تو اب اس قرآن میں انسان کے اس کیفیات, اس
جذبات اور اس فیلنگز کا تذکرہ ہے جو انسان ہر آدمی اور ہر عورت کے اندر رکھا ہے، جس کو شہوتی صفات کہتے ہیں، سیکشول فیلنگ کہتے ہیں۔ انسان نے ہر ایک کے اندر یہ رکھا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو حلال طریقہ دیا ہے، اور وہ ہے نکاح، وہ ہے نکاح۔ یہاں وہی بات مراد ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، پاک دامن، عفیف کہتے ہیں۔ عفیفہ بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں عین کے ساتھ۔ عفیفہ کا کیا مطلب ہے؟ عفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے، لیکن آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ معاف کرے، آج ایک ایسی لڑکی یا ایک ایسا لڑکا ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک ایسی لڑکی ملنا جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو، ایک ایسا لڑکا ملنا بہت مشکل ہے جس کی گرل فرینڈ نہ ہو۔ کیوں؟ زمانہ اتنا خراب ہو گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کیے۔ آج ایک متقی پرہیزگار لڑکے کو ایک ایسی لڑکی ملنا جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو مشکل ہے۔ آج ایک ایسی لڑکی کو ایسا لڑکا ملنا مشکل ہے جس کا کوئی پاسٹ میں گرل فرینڈ نہ ہو، اس کے ساتھ سیکشول ڈسکس، اس کے ساتھ شہوتی باتیں، اس کے ساتھ اپنے جذباتی باتیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اور بعض لوگ تو شادی کے بعد کے کیے جانے والے کام بھی شادی سے پہلے کر لیے ہیں۔ تو یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا قرآن تمام باتوں کو سکھاتا ہے، تمام باتوں، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا ہمارا دین نہیں ہے۔ دین کے ساتھ ہر چیز کو سیکھنے کا نام دین ہے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو زنا کرنا ہے، زنا کرنے سے تو ہو گیا ختم، پوری چیز ختم ہو گئی، لیکن ایک آپس میں غیر محرم کے ساتھ شہوتی باتیں کرنا بھی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے بوائے فرینڈس بناتے ہیں، اپنے گرل فرینڈس بناتے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ شہوتی باتیں تو کرتے ہیں۔ تو اسے کیا معلوم ہو گیا؟ یہ معنوی طور پر ان کی شرمگاہوں کی حفاظت یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے زنا کر لیا وہ تو حقیقی طور پر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نکاح کو رکھا، پاک پوتر رشتہ، ایسا رشتہ اللہ نے رکھا کہ اس رشتے کے بارے میں کہا گیا اللہ کی نشانی ہے، ومن آیاتہ، ایک مرد کا ایک عورت کا اللہ کے نام پر جڑ جانا یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی۔ آسمان اتنا بڑا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ زمین اتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے، یہ ستارے اتنے بڑے اللہ کی نشانی ہے، یہ سورج اتنا بڑا اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند اتنا بڑا اللہ کی نشانی ہے، یہ درخت زمین سے اگنا اللہ کی نشانی ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ اللہ کی نشانی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایسے ہی ایک غیر محرم مرد کا ایک غیر محرم عورت کا میں نے قبول کیا الحمدللہ کہہ کر دونوں مل جانا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، دیکھ اٹھا کر دیکھو قرآن کو سورہ نساء میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صرف زمین آسمان چاند ستارے نہیں ہے، بلکہ ایک مرد کا ایک عورت کا جڑ جانا، مل جانا،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو یہ فیلنگز اللہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے. تو ان فیلنگز کو پورے کرنے کے لیے، ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کو رکھا. نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد کیے جانے والے کاموں کو جو لوگ نکاح سے پہلے کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کا نکاح ہو بھی جائے تو وہ چین، وہ سکون، وہ راحت، وہ اطمینان اللہ ہرگز اس نکاح میں نہیں رکھیں گے. اللہ حفاظت کرے. کیوں؟ شادی کے بعد کیے جانے والی باتیں، شادی کے بعد کیے جانے والے ڈسکس، شادی کے بعد کیے جانے والے باتوں کو شادی سے پہلے ہی کر لیے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے؟ بعد میں جھگڑے کریں گے، نا اتفاقی آئے گی، محبت میں کمی آئے گی، حقوق میں کمی آئے گی، طلاق ہوگی، خلا ہوگا، رشتے ٹوٹیں گے، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، رشتے ٹوٹیں گے، دو گھر جدا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں شادی کے بعد کرنی تھی، جو ڈسکس شادی کے بعد کرنی تھی، جو فیلنگز شادی کے بعد ہونی تھی، وہ کیا کر دیے ہیں؟ شادی سے پہلے ہی کر دیے. تو جو کام بعد میں ہونا تھا پہلے ہی کر دیے ہیں، تو اب بعد میں کیا ہوں گے؟ جو نہیں ہونا وہ ہوں گے، وہی ہو رہے ہیں. طلاق، خلا، جھگڑے، لفڑے، جیل کو جانا، کورٹ کو جانا، پنچایت بٹھانا، یہ سب چیزیں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ کیوں ہو رہے؟ اس لیے ہو رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بالکل نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو رکھا تو اس کے ساتھ ساتھ، اسی لیے کہتے ہیں اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ضروری ہے کہ عورت کا ہو، لڑکی کا ہو، لڑکے کا ہو، ان کے نکاحوں کو وقت پر کر دینا. یہ تو ایک بات ہے، لیکن اگر اب ہمارے پاس قانون ہے کہ 18 سے پہلے نہیں کر سکتے، تو بہرحال 18 تک ہم پاک دامن رہنا، لڑکے بھی پاک دامن رہنا، لڑکیاں بھی پاک دامن رہنا، کہ وہ شان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ میرے اوپر آج تک دوسرے درندوں، کتوں کے خود بخود اگر ہمارے اوپر نگاہیں پڑتی ہیں تو وہ الگ بات، لیکن ہم نگاہیں پڑنے کا موقع نہیں دیے ہیں. یہ شان سے کہنے والی عورتیں ہم بننے والی لڑکیاں ہم بننا کہ آج تک یہ دل کسی کا عاشق نہیں بنا ہے، آج تک یہ کسی درندے کتے کی نگاہ نہیں بنی ہے. یہ ہمارے اندر صفت پیدا ہونا. وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن ہر چیز کو سکھاتا ہے، اسلام ہر چیز کو سکھاتا ہے. اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے. اسلام پر عمل کریں گے دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی، اسلام پر عمل نہیں کریں گے دونوں جہاں میں ناکام ہوں گے. یہ ہے چیزیں. تو اب جیسے میں ابھی ایک چیز بتاتا آ رہا ہوں آپ لوگ کو، مالداری میں، غصے میں، یہ تمام چیزیں. تو اب یہ چیزیں نکاح کے بعد اپنے سیکشول فیلنگز کو پورا کرنے کا اللہ نے ایک راستہ دیا کہ وہاں جا کر آپ اپنے ان فیلنگز کو پورا کر سکتے ہیں. تو اب یہ چیزیں جب پوری ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں میں ثواب کو رکھا ہے، نیکیوں کو رکھا ہے. جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی کے نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، شوہر کے نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے شرمگاہوں میں اللہ نے صدقے کو رکھا ہے. لوگ پریشان، صحابہ پریشان، اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے آپ؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر سب پریشان ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندوں, اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی انہی چیزوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا, زنا ہوتا نہیں ہوتا, اللہ ناراض ہوتے نہیں ہوتے, فرشتے ناراض ہوتے نہیں ہوتے, ہاں ہوتے ہیں, گناہ ہوتا ہے, اللہ ناراض, رسول ناراض, فرشتے ناراض. ویسے ہی جب یہ پاک رشتہ بن کر یہ کام ہوتا ہے تو اللہ دونوں کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں. تو اللہ نے ان جذبات کا خیال رکھا ہے. تو اسی لیے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس والذین هم لفروجهم حافظون, تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ اس پاک رشتے کے بارے میں فرماتے ہیں. سورہ روم کی آیت ہے, اتل ما اوحی پارے کا نام 21واں پارہ, ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے بنایا تم کو, اللہ نے بنایا تم کو من انفسکم, تم سے ہی جوڑے جوڑے. یہ جو ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں آپس میں, مرد عورت کو جوڑتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ بناتے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم کو چین, سکون, راحت, اطمینان کی زندگی میسر ہو سکے. دیکھو اللہ کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں, چین کی, راحت کی, اطمینان کی, سکون کی, خوشی کی, یہ تمام چیزوں اللہ نے اس میں رکھا. لتسکنوا الیہا, اس رشتے سے, نکاح کے رشتے سے, اور بیوی سے, شوہر بیوی سے سکون والی زندگی حاصل کر سکے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور ہم نے مودت اور رحمت کو بنایا تمہارے درمیان میں. تو یہ چیزوں کی جب رعایت کریں گے تو نکاح کے بعد آنے والی زندگیاں خوشحال رہے گی, خوشحال رہے گی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جیسے ہر احوال کے لیے ایک حل کو بتایا ہے, ایسے ہی ان احوال کے لیے اس کے علاوہ اپنے سیکشول فیلنگز کو پورا کرنے کا دوسرا راستہ جائز نہیں, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, چاہے وہ کون سا بھی ہو. تو اس وقت تک اپنے آپ کو خیالات کے, گندے خیالات سے, گندے سوچ سے, گندے افعال سے, گندے کاموں سے اپنے آپ کو پورے طور پر روکے رکھنا. والذین ہم, وہ کیا کہتے ہیں اپنے, والذین ہم لفروجہم حافظون, یہی لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, اور جو ان کو حفاظت کرتے ہیں وہ پورے جسم کی حفاظت کریں گے. کیونکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقربوا الزنا, اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. لا تفعلوا الزنا نہیں کہا, ارے زنا مت کرو نہیں کہا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں قریب بھی مت جاؤ کا مطلب کیا ہے, جو کام زنا تک لے جا سکتا ہے اس کو بھی نہ کرو. جیسے چیٹنگ شروع کرنا, کسی غیر محرم سے بات کرنا, کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا, کسی غیر محرم پر دل لگانا, یہ شروعات ہے. تو شروعات سے بھی روکنے کے لیے اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جاؤ. قریب بھی مت جائیں گے تو اینڈنگ سے بچیں گے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز سمجھیے, بہت بہت غور, قرآن بہت اعلیٰ چیز ہے. قرآن کو ہم اپنا رہبر بنائیں گے نا, کبھی بھی نہیں بگڑیں گے ہم لوگ, کبھی نہیں بھٹکیں گے. زنا کی ابتدا نگاہ ہے, زنا کی انتہا وہ فعل ہے, وہ کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملے کو غور سے سمجھو. زنا کی ابتدا
نگاہ ہے، اور زنا کی انتہا وہ فعل ہے، وہ کام ہے جو حقیقی طور پر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ نور میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود مومنوں سے فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ کتنی بڑی بات، دیکھیے میں بتایا نا، ابھی قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی جی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہ کی جو حفاظت کرے گا وہی جذباتی زنا سے حفاظت رہے گا، جو نگاہ کی حفاظت کرے گا وہی خیالات کے زنا سے حفاظت رہے گا، جو نگاہوں کی حفاظت کریں گے وہی زنا کے فکروں سے حفاظت رہے گا۔ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گی وہ خیالات والے زنا میں مبتلا ہوگی، جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گی وہ سوچ کے زنا میں مبتلا رہے گی، حقیقت اور آخر میں وہ نتیجہ حقیقی زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے عورتوں کے بارے میں بھی کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہا اے نبی جی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتیں بھی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ ایک تو اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ کا مطلب کیا، جو چیزیں سٹارٹنگ ہو سکتی ہے، جو سبب بن سکتی ہے، جو ذریعہ بن سکتی ہے، ان کو بھی شروع سے ہی کٹ کر دینا۔ اور یہاں تو اللہ نے واضح طور پر کہا زنا کی ابتدا نگاہ ہے اور انتہا شرمگاہ ہے، تو اس لیے دونوں چیزوں کو اللہ حفاظت کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا۔ اور بعد میں اللہ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، تمہاری زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ زنا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ کوئی ہمارے اوپر فریفتہ ہو رہا، کوئی ہمارا عاشق بن رہا، کوئی ہمارے پیچھے پڑ رہا، کوئی ہمارا عاشق بن رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے معلوم؟ ہم لوگ اپنے حسن کو، اپنی زینت کو اس کو دکھا دیے ہیں، اس کتے کو، اس نالائق کو دکھا دیے ہیں، تبھی تو وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ تو ہم کو ہماری حسن کو، ہمارے زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے پردہ ہے۔ ڈی پی رکھ لیتے، ڈی پی لڑکیاں اپنی ڈی پی رکھتے، کھڑ کر موتنے والا بھی دیکھتا، حرامی بھی دیکھتا، نالائق بھی دیکھتا، ناجائز اولاد بھی دیکھتا، اور شوق سے اپنے فونوں کے ڈی پی رکھتے لوگ۔ نوجوان لڑکیاں، غیر شادی شدہ لڑکیاں، شادی کون بھی نہیں رکھنا، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو نہیں رکھنا، لیکن رکھتے۔ افسوس ہوتا، بعض لڑکیوں پر افسوس ہوتا کہ یہاں پڑھ کر گئے ہوئے لڑکیوں میں سے بھی بعض لڑکیاں ڈی پی رکھے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اتنا دل درد ہوتا ہے، اتنا دل درد ہوتا ہے کہ وہ اتنی باتیں سن کر، اتنا پڑھ کر، اتنا سن کر جا کر ایسے کام، پھر کیا چیز سے یہ بدلیں گے، پھر کون سی چیز سے یہ بدلیں گے؟ تو ایسے کرنے کی وجہ سے زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، ایسا کرنے کی وجہ سے زندگیوں میں بگاڑ آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو یہاں خاص طور پر فرما رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی والذین هم لفروجہم حافظون، اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، لیکن میاں بیوی جب اس خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ہے، ان کو نیکی ہے۔ اللہ وہی فرما رہے الا علی ازواجہم، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔
اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہماری زندگیوں میں بھی آگے آنے والا ہے. سب نوجوان لڑکیاں ہیں تو یہ باتیں بعد میں معلوم کرنا نہیں، وہ سچویشن آنے سے پہلے باتیں معلوم کر لینا. بعد میں کیا بولتے ہیں، ہم نا یہ باتیں معلوم نہیں تھے نا اس لیے ایسا ہو گیا. نہیں، اب تک ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، نہیں ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا. اگر ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک کعنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے، اے میرے بندی، تیرے گناہ آسمان کو چھونے کے برابر بھی ہو جائے اور تو میرے سامنے آ کر رو کر گڑ گڑا کر توبہ مانگے تو میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میری شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس خواہش کو، اس فیلنگز کو نکاح کے بعد پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. اس کام میں ان کو پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ یہ جائز ہے، نیکی کا کام ہے. لیکن وہی کام نکاح سے پہلے کرتے ہیں تو حرام ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ دور، اللہ کی محبت سے وہ دور، اللہ کی جنت سے وہ دور، اللہ کی رحمت سے وہ دور، نبی کی محبت سے دور، نبی کی امتی ہونے سے دور. جو نکاح کے بعد اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے وہ اللہ کی جنت کے قریب، اللہ کے قریب، رسول کے قریب، قرآن کے قریب، صحابہ کے قریب، اولیاء کے قریب. یہ چیزیں ہیں. اور بعد میں اللہ نے آگے الرٹ کر رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو لوگ نکاح کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھ کر، فلم کو دیکھ کر، غیر محرموں سے دوستی کر کر کسی بھی طریقے سے اس خواہش کو پورا کرتے ہیں، حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے حد سے آگے بڑھنے والے ہیں اور حد سے آگے بڑھنے والوں کی سزا جہنم ہے. تو یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ بالکل نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہاں تک یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد ایک دوسری صفت کا تذکرہ آئے گا، اس کو میں انشاءاللہ کل پورا کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی مومن بنائے اور اپنے جذبات کا، اپنے خواہشات پر اپنے آپ کو قابو رکھ کر حلال طریقے سے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.